العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 32 نمبر آیا سورہ قصص۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرحم فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون صدقت یا رب العالمین۔ اسلک داخل کر ڈال یدا کا اپنے ہاتھ کو فی جیبی کا اپنی بغل میں تخرج نکلے گا وہ بیضاء سفید من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے وضمم اور ملا الیکا اپنی طرف جناح کا اپنے بازو کو من الرحم خوف کے ساتھ فذانکا پس یہ برہانانی دلیلیں ہیں دو من ربک تیرے رب کی طرف سے الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف انہم یقیناً وہ قانو تھے قومن گروہ فاسقین نافرمانوں کا۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انی یقیناً میں قتل کیا منہم ان میں سے نفساً ایک جان کو فاخاف پس میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھ کو قتل کر دے واخی اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے منی مجھ سے لساناً زبان میں فارسلہ پس بھیج اس کو معیا میرے ساتھ ردعاً مضبوطی کے لیے مددگار کے طور پر یصدقونی وہ میری تصدیق کرے انی میں اخاف ڈرتا ہوں ان یکذبون کہ مجھ کو جھٹلایا جائے گا۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے سنشد ان قریب مضبوط کریں گے ہم عضدک تیرے بازو کو باخیک تیرے بھائی کے ساتھ ونجعل اور بنائیں گے لکما تم دونوں کے لیے سلطاناً دلیل فلا پس نہیں یصلون وہ پہنچ سکتے الیکما تمہاری طرف بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ انتما تم دونوں ومن اور وہ جو اتبعکما جنہوں نے پیروی کی تم دونوں کی الغالبون وہی غالب آنے والے ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے وہ مدت مکمل کر لی اپنی اہلیہ کو لے کر کے نکلے تو انہوں نے طور کی جانب آگ کو دیکھا، اپنی گھر والی سے کہنے لگے کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں نے آگ دیکھا ہی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے کر کے آؤں یا کوئی چنگاری لے کر کے آؤں آگ کی تاکہ ہم اس سے گرمائش حاصل کر سکیں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے آواز دی گئی وادی کی دائیں جانب سے جو بڑی برکت والی جگہ تھی درخت کی طرف سے اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے، اپنی لاٹھی کو پھینک دیجئے۔ پس جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا وہ لہرا رہی تھی جیسے کہ وہ سانپ ہو۔ پھرے موسیٰ پیٹھ پھیر کر کے اور واپس نہ پلٹے، آواز دی گئی کہ واپس آؤ اور ڈرو نہیں، یقیناً آپ کو امن دیا گیا ہے، سکون دیا گیا ہے۔ اب دوسرا معجزہ ان کے لیے تھا جو ہم پیچھے سورہ نمل میں بھی پڑھائیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیے، یہ روشن ہوگا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی آپ کو تکلیف محسوس ہوگی اس کی کہ ہاتھ روشن ہے تو کوئی وہ اذیت کا باعث ہے، نہیں، سکون اطمینان کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے آپ کا ہاتھ روشن ہوگا، جس کی پھر ہمارے محاورہ بھی چلا ید بیضا،
ید بیضا کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے شعر بھی کہا تھا، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، تو اس میں بھی تھا ید بیضا جو ہے اس سے پہلے ایک فکر میں تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، یہ نکلے گا بغیر تکلیف کے روشن سفید۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور آپ خوف کی بات کرتے ہیں، ڈر کی بات کرتے ہیں، جب ڈر محسوس ہو اپنے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ مضبوطی سے یوں لگا لیں۔ آپ کھڑے ہیں، اپنے بازو کو اپنے جسم کے ساتھ اٹیچ کر لیں، آپ کا خوف کم ہو جائے گا۔ اس سے پھر علماء نے لکھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی اس ترغیب پر کوئی خوف کے وقت میں عمل کرے تو اس کے لیے بھی یہ اطمینان کا باعث ہو سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ساتھ لگا کے، یعنی اس میں فاصلہ نہ رکھیں، اپنے ساتھ اپنے پہلو کے ساتھ لگا لیں اپنے ہاتھ کو خوف کے وقت میں، من الرہب خوف میں۔ فَذَانِكَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو بڑی دلیلیں ہیں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ دو بڑی دلیلیں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔ جائیے آپ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روشن دو دلیلیں لے کر کے جائیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی جو سورہ نمل میں بھی ہم پیچھے پڑھائے ہیں اور مختلف جگہ پہ بھی، کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شریک کر دیجئے، ہم ایک سے دو بھلے، ایک ایک ہے، دو 11 ہو جائیں گے، ہم جائیں گے تو اس کے پاس بات کرنا آسان ہوگا۔ اور یہاں ایک ان کی خوبی اور بیان کی کہ وہ نہیں، اس سے پہلے قال ربی انی قتلت منہم نفسا، یا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ بھی مجھ سے قتل ہوا، یعنی 10 سال خواہ بیت ہی چکے ہیں لیکن ہوا تو ہے قتل، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وہ جو ہم نے 3-4 دن پہلے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے ایک بندے نے کہا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے، وہی وہ دہرانے لگے کہ مجھ سے ایک بندہ ان کا قتل ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں مجھ کو یہ قبطی یہ حکومت کے کارندے مجھے اس میں قتل نہ کر دیں۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ فصیح اللسان جسے ہم کہتے ہیں جو بندہ بڑی صاف ستھری اور نکھری ہوئی گفتگو کرنے والا ہو اسے فصیح اللسان کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہوا افصح منی، مجھ سے زیادہ، جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی بات کہ وہ فرعون کا جو معاملہ ہوا تو انہوں نے آگ اور لا کر کے جو یاقوت رکھ دیے، تو موسیٰ علیہ السلام یاقوت کو پکڑنے لگے تو جبریل نے ہاتھ جو ہے وہ آگ کی طرف کر دیا، آگ کا انگارہ لیا تو زبان پر رکھ لیا، زبان پہ رکھا تو اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی۔ یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، یہ ایک بنائی ہوئی ہے اور قصہ گو لوگ اسے بڑی واہوائی کے لیے پیش کرتے ہیں، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان میں کسی جو ہے کمزوری یا بیماری یا کسی معاملے کی وجہ سے الفاظ کے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ہارون واقعی بڑے فصیح اللسان ہوں، گفتگو کا رنگ ڈھنگ جانتے ہوں بہت اچھے طریقے سے۔ تو بہرحال یہ کوئی ان کے اندر ایسی عیب والی بات نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں تھی، اور نہ یہ کوئی واقعہ صحیح ہے جس کے ہم بنیاد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ویسے دعا کی۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا وآخی ہارون ہوا افصح منی، میرا بھائی ہارون، یہ بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور ہارون بڑے تھے۔ ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں گفتگو کرنے میں۔ فارسلہ معی ردا، انہیں میرے ساتھ بھیج، ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ یہاں ہے معی ردا، انہیں میرے لیے معاون بنا کر کے بھیج، اور دوسری جگہ پہ اسے میرے لیے وزیر بنا دے۔ وزیر بھی یہی ہوتا ہے جو کسی کا بوجھ بانٹنے کے کام آئے۔ تو یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، بھرے دربار میں جانا ہے،
فرعون کے سامنے، اب وہ تو تکذیب کرے گا، وہ فوراً تو ماننے والا نہیں ہے، تو اس وقت جب میری وہ تکذیب کریں، میری تصدیق کرنے والا بھی کوئی بندہ موجود ہونا چاہیے، اور وہ کوئی اور نہ ہو، میرا اپنا بھائی ہارون میری تصدیق کرنے کے لیے میرے ساتھ وہاں پر دربار میں موجود ہو۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دے گا، انکار کر دے گا میرا، فوراً نہیں ماننے والے، وہ جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تیری بازو کو مضبوط کریں گے۔ بازو کو مضبوط کرنا بھائیوں سے بڑھ کر کے اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم تجھے طاقت دیں گے، تیرے بازو مضبوط کریں گے، بِأَخِیکَ کا تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تمہیں دلیل عطا کریں گے، طاقت عطا کریں گے، ہم آپ کو طاقت عطا کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے، آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ آپ جو ڈر رہے ہیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، وہ ایسا قطعاً نہیں کر سکتے۔ بِآیاتِنَا، آپ ہماری آیات نشانیاں لے کر کے جائیے، ہم آپ کو طاقت عطا کریں گے، آپ کے بھائی کے ذریعے سے بھی، دلائل کے ذریعے سے بھی، اور وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو وہ معاملہ کرے گا اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کہے گا ہم سن بھی رہے ہیں، آپ بے فکر ہو کر کے اس کے پاس جائیے۔ انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو آپ کی پیروی کریں گے، موسیٰ اور ہارون آپ دونوں، اور آپ دونوں کی جو پیروی کریں گے، الغالبون، یہی غالب آئیں گے۔ فرعون جو بھی ہے، جیسی بھی اس کی حکومت ہے، جیسا بھی اس کا اقتدار ہے، فوج ہے، مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، غالب آپ نے آنا ہے، ہارون نے آنا ہے، اور آپ کے اتباع کرنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والوں نے غالب آنا ہے۔ یہ بہت بڑا میسیج تھا خاص طور پہ قریش کے لیے، یہ قریش کے لیے بھی ایک میسیج تھا مکی صورت میں کہ تم اقتدار، مال، دولت، بڑا مان ہے، غالب اللہ کے رسول نہیں آنا ہے، جس طرح فرعون مغلوب ہوا تھا مغلوب تم نے بھی ہونا ہے۔ یہ خاص طور پہ اس حوالے سے بھی تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان آیات کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور فرعون کے دربار میں پہنچے۔ آگے کیا معاملات ہوئے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کیجئے، وہ روشن ہوگا بغیر کسی تکلیف کے۔ اپنے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ خوف کے وقت میں لگا لیجئے۔ یہ دو دلائل ہیں جو ہم نے آپ کو، آپ کے رب نے آپ کو عطا کیے ہیں، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یقیناً وہ فاسق قوم ہیں۔ انہوں نے کہا میرے رب، میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کیا، مجھے ڈر ہے کہ وہ بدلے میں مجھ کو قتل کر دیں گے۔ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، انہیں میرے ساتھ بھیج دیجئے مضبوطی کے لیے اور تصدیق کے لیے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے بازو کو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ساتھ، اور میں تم دونوں کو دلائل، طاقت عطا کروں گا، دلائل عطا کروں گا، اور میں وہ تمہاری طرف کبھی بھی نہیں آنے والے، بڑھنے والے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والے، تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب آئیں گے۔ کل جو ہم نے دعا پڑھی وہ مسافر کو، میزبان مہمان کو رخصت کرتے ہوئے دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تقوی کو زیادہ کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اور آسانیاں آپ کے لیے لے کر آئے، خیر کے لیے، خیر کو آپ کے لیے آسان کر دے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر کے معاملات آپ کے لیے آسان ہوں۔ اور دوران یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جاتے تو جب کسی اونچائی کی طرف ہم جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب اترائی میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اونچائی کی طرف جاتے، یعنی انسان اونچائی پہ چڑھ رہا ہے
تو یہ کہیں گھمنڈ نہ آ جائے کہ میں بڑا اونچا ہو گیا ہوں، اور اس وقت اس بات کا اعتراف کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اور اترتا ہے انسان، اترائی کی طرف آتا ہے تو وہاں کہے کہ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کی جو ہے عیب سے پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے۔ اور اس کو آپ سیڑھیاں اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے بھی اسے اپنے ملحوظ رکھا کریں کہ جب بھی اونچائی کی طرف جائیں تو اللہ اکبر، اور اترائی کی طرف اتریں تو سبحان اللہ۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔